السلام علیکم بچوں، آج ہے 14 دسمبر 2020 اور دن ہے پیر کا۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی جو پڑھائی ہے اس کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ آپ لوگوں کا سبق نمبر 17 جو ہے وہ آج ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، جس کا عنوان ہے خراب ہے۔ اور اس کے اوپر سب سے پہلے آپ لوگ اپنی کتابوں کے اوپر آج کی تاریخ لکھ لیجئے، اس کے اوپر جماعت کا کام لکھ لیجئے اور دن لکھ لیجئے۔ آج ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے الفاظ کے معنی کرنے ہیں۔ یہ نظم جو ہے وہ شاعر کا نام نیاز سواتی ہے، جنہوں نے یہ لکھی ہے۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں ہمارے معاشرے کا جو کمزور ترین پہلو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے۔ یہ نظم اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ پہلا اس کا شعر ہے: کھانے کو مل رہا ہے جو کھانا خراب ہے، اس واسطے تو حال تمہارا خراب ہے۔ ہر اہلیہ کی ہو ہے کہ شوہر سے یہ کہے، بازار سے جو لائے وہ سودا خراب ہے۔ کہتے ہیں جب گوالے سے، پتلا ہے دودھ کیوں؟ کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے۔ کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ ہر چند حال ہی سے بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ اس میں شاعر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا جو کمزور ترین پہلو ہے اس کے بارے میں عکاسی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آج کل کے جو دور ہے اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی غلطی جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے خراب ہوا ہے، میں خراب نہیں ہوں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، میں خود خراب نہیں ہوں، اپنی اصلاح نہیں کرتے بلکہ دوسرے کے اوپر اپنی غلطی ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کھانا خراب ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ میرا حال خراب ہوا ہے۔ جس طرح ہر بیوی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ جو بازار سے میرا شوہر سامان لے کر آیا ہے وہ سامان خراب ہی لایا ہے، مطلب کہ جو اس نے کھانا پکایا ہے وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کا جو سامان لایا تھا وہی ٹھیک نہیں آیا۔ اور اگر گوالے سے یہ کہا جائے کہ دودھ پتلا گائے دے رہی ہے، تم دودھ پتلا لا رہے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھینس ہے اس کا چارہ خراب ہے، اس وجہ سے دودھ خراب ہوا ہے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مطلب اپنے دوست کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے میرا معدہ خراب ہے، وہ میرے حصے کی بھی جو خوراک ہے وہ کھا گیا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہوں تو میرا حال پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اور اگر گاؤں کا جو راستہ بنایا گیا ہے وہ کچھ دن پہلے ہی بنایا ہے اور وہ لوگوں نے مطلب خراب کیا، اور یہ اس راستے کے اوپر ڈالیں کہ یہ راستہ ہی خراب بنایا گیا ہے۔ مطلب یہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی معاشرے میں لوگ ہیں وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ پوری کی مشین جو ہے وہ پوری کی پوری خراب ہے، اس کے ایک دو پرزے خراب نہیں ہیں۔ اس نظم میں جو ہے وہ شاعر نے ہمیں یہ سارا جو ہے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ اس کے لیے اپنی کاپیز جو ہیں ان کو ریڈی کر لیجئے۔ جی بیٹا، کاپیز جو ہیں وہ اپنی اردو کی آپ لوگ نکال لیں۔ اس کے اوپر آپ لوگوں نے اردو کی کاپیز پہ ایک پیج فولڈر کے لیے چھوڑ دینا ہے، جس کے اوپر آپ لوگوں نے لکھنا ہے آخری سماحی۔ اس کے بعد جو اگلا صفحہ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج، تعارفی صفحہ جو آپ لوگ بناتے ہیں، جس کے اوپر آپ لوگوں نے سبق نمبر 17 اور عنوان خراب ہے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا صفحہ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے آج کی تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جماعت کا کام لکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے دن لکھنا ہے۔ اس کے بعد کاپیز جو ہیں وہ اپنی ریڈی کریں۔ سبق نمبر 17 عنوان خراب ہے، اس کے بعد ہیں الفاظ معنی، جو آپ نے کیپشن جو ہے وہ مارکر سے دینی ہے۔ اس کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ ہے آوے کا آوا بگڑنا، اس کا مطلب ہے مکمل طور پر خراب ہونا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسرا لفظ اہلیہ، جس کا مطلب ہے بیوی۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے خو کا مطلب ہے عادت۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہے سودا، جس کا مطلب ہے خریدی ہوئی چیز۔ اس کے بعد ہے ہر چند کا مطلب ہے کیسا ہی۔ یہ تھے آپ لوگوں کے الفاظ معنی، جس کو آپ لوگوں نے اپنی اردو کی کاپی پر خوش حد سا ان کو لکھنا ہے
اور آج کی جو آپ لوگوں کی ڈائری ہے وہ یہ ہے کہ سبق نمبر 17 کے الفاظ معنی جو ہیں ان کو یاد کریں. کل انشاءاللہ ہم اس کا بقیہ جو ہے وہ کام کریں گے. اللہ حافظ.